السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کیا محرم کے اندر ڈھول بجانا جائز ہے یا پھر اعلان کے لیے ڈھول بجانا جائز ہے۔ جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے کہ جس کے اندر ایک مولانا صاحب ہے، میں نام بھی لے لیتا ہوں کہ سنابل رضا حشمتی پیلی بھیت سے جن کا تعلق ہے، یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 تاریخ سے ڈھول بجایا جائے۔ یہ اور کوئی نہیں بلکہ علی کے در کا کتا بول رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ علی کے در کا کتا نہیں، رافضیوں کے در کا کتا بول رہا ہے کہ 1 تاریخ سے ڈھول بجایا جائے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں نے اس کو فتاوی عالمگیری میں پڑھا ہے کہ اعلان کے طور پر ڈھول بجانا جائز ہے۔ تو ہم اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے کہ کیا اعلان کے طور پر ڈھول بجانا جائز ہے، اور بجانا جائز ہے تو کیا محرم کے اندر ہم ڈھول بجا سکتے ہیں، کیا اس ڈھول بجانے پر ہمیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا۔ حضرات محترم، جہاں تک رہی بات ڈھول کی اور تاشوں کی، تو یہ سراسر مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ کسی بھی موقع کے اوپر ڈھول بجانا جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، رہی بات محرم کی، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب محرم کے اندر ڈھول بجانا چاہیے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے کہ صاحب امام حسین کا مہینہ آ گیا ہے۔ تو میرا ان سے سوال ہے، تو کیا آپ کے گھر کے اندر کوئی مرتا ہے تو کیا یہ ڈھول بجایا جاتا ہے پورے محلے کے اندر، پورے گاؤں کے اندر کہ صاحب سنابل رضا صاحب کے گھر کے اندر فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، ڈھول بجا کر اعلان ہوتا ہے؟ اور جب انتقال ہونے کے بعد اس کی نماز جنازت تیار ہوتی ہے تو کیا اس وقت ڈھول بجایا جاتا ہے کہ صاحب ڈھول بجا کر اعلان کیا جا رہا ہو کہ سنابل رضا صاحب کے گھر کے اندر فلاں شخص کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی نماز جنازت تیار ہے؟ اس کے بعد جب قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے یا قبرستان لے کے جایا جاتا ہے، پھر ڈھول بجا کر اعلان کیا جاتا ہے کہ صاحب فلاں شخص کے یہاں گھر والوں کا انتقال ہو گیا ہے، تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ کیا ایسا آپ نے دیکھا ہے؟ ہرگز بھی آپ نے ایسا دیکھا نہیں ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال ہوا ہے تو وہ مسجد کے اندر مائک میں اعلان لگواتا ہے کہ فلاں شخص کے یہاں انتقال ہوا ہے، صرف اتنا ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اعلان کے طور پر ڈھول بجایا جائے، تو پھر اعلان صرف محرم ہی کا کیوں ہونا چاہیے؟ ربیع الاول شریف آئے پھر ڈھول بجانا چاہیے کہ صاحب ربیع الاول آ گیا ہے، اس کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب رمضان شریف آئے تو پھر ڈھول بجانا چاہیے کہ صاحب رمضان شریف آ گئے۔ پھر بقرعید آئے تو ڈھول بجانا چاہیے کہ صاحب بقرعید کا مہینہ ہو گیا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی ڈرامے بازیاں ہیں اور ناجائز چیزیں ہیں۔ اب رہی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کا یہ لوگ فتویٰ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، تازیہ دار، ڈھول، طبلہ، تاشا، تماشا، منہیات، قبیحات جن کو آپ کہتے ہیں نا، یہ تازیہ دار کون ہیں؟ آپ بولے رافضی ہیں، آپ بولے شیعہ ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کیا بولے؟ سنو یہ دیکھو، اعلیٰ حضرت بولے یہ اس میں اشارہ مشار الیہ وہی تازیہ دار، یہ یعنی مروجہ تازیہ دار عقیدتاً ہم میں سے ہے، عقیدتاً ہم میں سے، کہ جس کے اندر یہ آدھی بات بتاتے ہیں کہ صاحب اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ یہ جو محرم میں ڈھول بجا رہے ہیں یہ عقیدتاً ہم میں سے ہی ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا ہے کہ لوگ جو ڈھول بجا رہے ہیں یہ عقیدتاً سنی ہی ہیں، یہ بات اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے، لیکن یہ لوگ آدھا پڑھ کر بتاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو لوگ ڈھول بجا رہے ہیں یہ ڈھول بجانے کی بنیاد پر فاسق ہو جاتے ہیں، گناہ گار ہوتے ہیں، لیکن یہ ڈھول بجانے کی وجہ سے نہیں نکل جاتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے انسان جھوٹ بولتا ہے، جس طریقے سے انسان دھوکہ دے دیتا ہے تو وہ گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈھول بجانے کے بعد انسان کافر نہیں ہوتا ہے، ہاں یہ ہے کہ گناہ کی بات ہے، غلط کام ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ جو لوگ ڈھول بجا رہے ہیں یہ عقیدتاً ہم میں سے ہی ہے، سنی ہی ہیں، اور الحمدللہ کوئی بھی اہل سنت والجماعت کا عالم کسی بھی ڈھول بجانے والے کو کافر نہیں کہتا ہے، کسی بھی ڈھول بجانے والے کو مرتد نہیں کہتا ہے، کسی بھی ڈھول بجانے والے کو مشرک نہیں کہتا ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ گناہ کا کام ہے، ناجائز کام ہے، حرام کام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، ڈھول کس نے بجایا ہے؟ کہ حسینیوں نے ڈھول بجایا تھا اس دن؟ آپ تاریخ پڑھیے، ڈھول تو بجا تھا، اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے کہ ڈھول نہیں بجا تھا، ڈھول بجا تھا، لیکن آپ کو دیکھنا یہ کہ ڈھول بجایا کس نے تھا؟ حسینیوں نے بجایا تھا یا یزیدیوں نے بجایا تھا؟ آپ تاریخ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جب امام حسین کے سر مبارک کو لے کر جایا جا رہا تھا اور جب دمشق پہنچا تو وہاں پر ڈھول بجا کر سواگت کیا جا رہا تھا، اعلان کیا جا رہا تھا کہ معاذ اللہ جو باغی تھے ان کا سر لایا جا رہا ہے، باغیوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے۔ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہے کتابوں کے اندر۔ تو ڈھول تو ان ظالموں نے بجایا تھا، اب ان کی نیت چاہے کچھ بھی ہو، اعلان کی ہو چاہے خوشی کی ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن ڈھول ان لوگوں نے بجایا تھا۔
حسینیوں نے کوئی ڈھول نہیں بجایا تھا۔ تو آج یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں صاحب، کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے حسینی ہیں ڈھول بجانے کے بعد، تو میرا ان لوگوں سے سوال ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین حیات رہے، ان کے بعد ان کے بیٹے حیات رہے، تو کیا امام زین العابدین نے ڈھول بجایا یا بجوایا، یا ان کے بیٹوں نے ڈھول بجایا یا بجوایا؟ ہرگز نہیں بجایا نہ بجوایا۔ تو آپ لوگ کیسے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ صاحب یہ حسینیت ہے، یہ سنیت ہے، یہ کام ہونا چاہیے، ڈھول بجنا چاہیے، اور اتنا زور آپ دے رہے ہیں، لوگوں کو فاسق کر رہے ہیں، گناہگار کر رہے ہیں۔ اب لوگوں کو تو چاہیے یہ کہ ان کو تھوڑا سا چھٹکارا مل جائے، کوئی بھی دے دے، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کون دے رہا ہے، بس ان کو چھوٹ ملنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ پہلے یہی لوگ اس کے مخالف تھے، مطلب یہ بھی ناجائز و حرام کہتے تھے، لیکن آج یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے چندہ ملنے لگا، کہاں سے پیسہ ملنے لگا، نہ جانے کن کی گود میں جا کر یہ بیٹھنے لگے ہیں تو وہاں سے ان کو پیسہ ملنے لگا ہے، نہ جانے کیا کیا ملنے لگا ہے، تو ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، تو یہ بکواس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں صاف صاف کہہ دوں، ڈھول بجانا اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، اور اعلیٰ حضرت کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ ڈھول بجانے والا فاسق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ اس لیے محرم کے اندر ڈھول نہ بجائے، جتنا خیر خواہی والا کام ہو سکے وہ کام کیجئے، مگر ہرگز بھی ڈھول نہ بجائیے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔